رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ عید قرباں مبارک ہو آپ سب کو۔ دیکھنے والے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ان کے سامنے خود نمونہ بن کر پیش ہوں گے۔ اور ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے ہمارے دوست محمد اجمل شہزاد۔ آپ بہت خوشگلو ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی اچھی آواز آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور وہ جو کہا تھا ہمارے استاد جناب حفیظ طائب نے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے نا، مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے۔ میرے نبی ہیں چاند تو دیکھو، سارے صحابہ تارے ہیں۔ میرے نبی ہیں چاند تو دیکھو، سارے صحابہ تارے ہیں۔ ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، کہ ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، کہ ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، جس میں نبی ہے صدیق و عمر ہے، ایک سے ایک نرالا ہے، جس میں نبی ہے صدیق و عمر ہے، ایک سے ایک نرالا ہے۔ اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے۔ اپنے نبی کی اطاعت میں ہوں، اپنے نبی کی اطاعت میں ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کی اطاعت میں ہوں،
جب سے ہوش سنبھالا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے۔ واہ، محمد اجمل شہزاد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ رحمت کا سلسلہ تو آپ سب جاری و ساری ہے، آپ کی تعلیمات جو ہیں محفوظ ہیں، اور ہم جب چاہیں آپ کے در دامن رحمت سے وابستہ ہو کے کر سکتے ہیں۔ ایلفی لگا دی اس نے اور پتہ چلا کہ معدہ جو ہے وہ نقص والا ہے۔ مختصراً بتائیے کہ یہ جو لوگ بے ایمانیاں کرتے ہیں اس طرح کی، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غش فلیس منا، بے شک، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی ٹھیک، بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ جانور، جس طرح کے میرے عزیز بھائی بتا رہے تھے جی کہ ایک عالم دین کی حیثیت سے وہ ہمیشہ دھوندا پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا لا تذبحوا الا المسنہ، جی ٹھیک، کہ دوندے کے علاوہ ذبح نہیں کرنا۔ جی ٹھیک، تو دوندہ دکھانے کے لیے وہ دان توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ایک تو جانور کو اذیت، جی دوسرا جس نے قربانی کرنی ہے اس کے ساتھ دھوکہ دھوکہ۔ جو ہے وہ، میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جی کہ ایک دفعہ میں لاہور ہی ایک ہمارے عزیز تھے، ان کے ساتھ منڈی میں گیا، بکرا خریدا، جی خرید کے کھڑے ہیں تو ساتھ ہی ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے بابو آدمی کھڑے تھے، انہوں نے بھی بکرا لیا۔ جی تو میں نے غیر ارادی طور پہ ان کے بکرے کا منہ دیکھا تو وہ دھوندا نہیں تھا، جی ٹھیک، تو میں نے اپنے جو عزیز تھے انہیں کہا کہ یہ دھوندا نہیں ہے۔ تو مجھے اس وقت تعجب ہوا جب انہوں نے مجھے کہا یہ دھوندا کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ یعنی خرید کے کھڑے ہیں، یعنی وہ پڑھے لکھے آدمی بظاہر لگتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی اہم منصب پہ تھے یا اچھے کاروباری تھے، لیکن عجیب معاملہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا اس معاملے میں، اور اخبارات جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، ہم جو کتاب و سنت کے داعی ہیں ہماری مساجد میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو بتاتے ہیں، اور ہر شخص اس معاملے میں جانتا ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو کیسی۔ تو آپ جس طرح فرمایا نا کہ آپ کو آپ کے والدین نے بتایا، تو اس طرح یہ بات، یہ دھوکہ دہی میں ایسے معاملے آئے ہیں کہ بعض لوگ بیچارے معصومیت میں جانور خرید کے لائے، اور وہ بکری تھی، بوڑھی تھی، اور اس کے جو تھن تھے انہیں فولڈ کر کے ٹیپ لگا کے اسے نر بنانے کی کوشش کی گئی، کہ بعد میں آگے پتہ لگا یہ تو ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے۔ اسی طرح چوٹ لگی، اس پہ بال لگا کے، جس طرح آپ نے فرمایا وہ سینگ پہ الفی لگائی، اس طرح چوٹ ہوتی ہے اس پہ الفی لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح لنگڑا ہوتا ہے، اسے محسوس نہ ہو، انجیکشن ایسا لگا دیتے ہیں کہ وقتی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھیک رہ جاتا ہے، اس لیے بدبو کے لیے اس پہ خوشبو یا وہ جو ہوتا ہے جو مردوں پہ لگاتے ہیں کافور، وہ لگا دیتے ہیں کہ بدبو نہ آئے۔ یعنی یہ ایسے دھوکے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بعض لوگ کیسے وسائل اکٹھے کرتے ہیں، ہاں جی، بڑی مشکل سے، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے پاس رہتا نہیں ہے، یہ انہیں یوز بچتا نہیں ہے، مال جن راستوں سے آتا ہے، مال کی میں ہمارے گزرا والا کہ ایک فوت ہو گیا، اللہ اسے معاف فرمائے، انکم ٹیکس آفیسر تھا، تو وہ بڑا مال بناتا۔ ایک دفعہ ویسے ہی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بات ہوئی، تو اس نے جو بات کہی نا آج تک ایسے ہے مجھے، کہنے لگا ہم جو کماتے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہماری کمائی اس طرح ہے جس طرح سمندر کی لہر ہے، جی ٹھیک، آتی سب دیکھتے ہیں، جاتی کسی نے نہیں دیکھی، نظر نہیں آتی ہے، اور ہمارے پاس آتا ہوا بہت لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سے جاتا کیسے ہے اور کہاں چلا جاتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حرام سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اذان اور نماز کے درمیان ایک دعا مانگ کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اچھے کام کرنے کے اور برے کاموں سے بچنے کے۔ یہ
دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کسی انسان کو اگر نصیب ہو جائے کہ اسے اچھے برے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. علامہ صاحب یہ جو تمیز ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے. ہم جو ہیں اس زمانے میں زندہ رہ رہے ہیں ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے, اور اپنی عید کو حقیقی معنوں میں عید کیسے بنا سکتے ہیں ہم؟ اگر تو آپ بات کریں نا سب سے پہلے جی مال کو کمانے کے لیے جائز ذرائع استعمال کرنے کی, جی جس کا بہت بڑا دائیا جو ہے نا انسان کے اندر مال کی جو محبت جو ہے وہ اس کو حرام راستے کے اوپر لے کے جاتی ہے, بہت بڑا دائیا ہے یعنی غلط راستے کے اوپر چلنے کا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے دو باتوں کو عقائد کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, سبحان اللہ, کہ زمین کے اوپر چلنے والا کوئی چھپایا ایسا نہیں, جنگل میں دھاڑنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں, فضائے بسیط کے اندر اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں, اور سمندر میں چلنے والی کوئی مچھلی ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن وہ ہوتا حرام طریقے سے ہے تو وہ جو مال جو ہے نا میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے فلاح کا سبب نہیں بن سکتا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا اس کے اندر قوم شعیب کا استدلال سیدنا شعیب کے خلاف یہ تھا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو گھاٹا تمہارا مقدر بن جائے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برعکس بات یہ کہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے ان کو نصیحت کرتے بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچا باقی ماندہ رزق ہے, یعنی کہ ساری جو کٹوتیاں جو تم نے حلال راستے کو تمہاری ہو رہی ہیں حلال کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ پورا تول لیں گے تو آپ نے کم تولا, اپنی دانش کے اندر تو آپ زیادہ کما رہے تھے لیکن پورا تولنے اپنی دانش میں کچھ کم کما رہے ہوں گے. اسے جب آپ نے پورا وزن کیا تو اگر آپ کم وزن کرتے تو اپنی دانش میں شاید زیادہ کما رہے ہوتے لیکن پورا تولنے میں نسبت آپ کم کما رہے ہوں گے. تو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, تمہارا ایمان ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے باقی ماندہ جو تمہارے رزق حلال والا چھوڑا نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارا اس بات کا نظریہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ جن لوگوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گھاٹا انہی کا مقدر بنا تھا, دنیا کے اندر چنگاڑ کا نشانہ بنے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب علیم کا نشانہ بنا دیا. تو اصل بات یہ ہے جس کا ذکر جو حضرت حافظ صاحب نے بھی کیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ حس کا پیدا ہونا کہ انسان تفریق کر سکے نیکی برائی کے درمیان حلال حرام کے درمیان, اس کے وجہ سب سے بڑا دائیا جو ہے نا قربانی کے باب میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکی بدی میں امتیاز کرنے کی جو ہے نا ایک راستے کو کھول دے گا. تو یہی سب سے بڑا مقصد ہے قربانی کا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ تمہارا کاٹے جانا والا گوشت اپنی جگہ پہ ہے, تمہارا بہائے جانا لہو اپنی جگہ پہ ہے, تمہاری کھال اتاری اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. جب وہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی تم نیکی بدی کے درمیان امتیاز کرنے کا قابل ہو جاؤ گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پر جو انسانوں کے اعمال ہیں ان میں للہیت, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا جذبہ, ان میں فکر آخرت والی باتیں جو ہے نا آج کل جو ہے نا معدوم ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت دور ہے مسابقت کا, اس وقت دور ہے خود نمائی کا, اس وقت دور ہے کمپٹیشن کا, اس وقت دور جو ہے مسابقت کا کہ میں نے باقی سب کو پیچھے چھوڑ کے نا سب سے آگے خود بڑھ جانا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ریاکاری, یہ خود نمائی, یہ خود پسندی, یہ وہ چیزیں جو انسان کی جو ہے نا اعمال کے اوپر غلبہ پا چکی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا ہماری اوور آل فیملی جو ہے نا اس کے اندر بھی ہم نے کوئی اس انداز میں تربیت نہیں کی کہ ہم نے ان کو دین کی بنیاد کے اوپر ان کی نشو و نما کی ہو. ہم نے بھی ان کی مال کی محبت ان کے اندر انجیکٹ کی ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ میری بیوی کو بھی فرق نہیں پڑتا میں حلال کما کے لا رہا ہوں کہ حرام کما کے لا رہا ہوں, میرے بچوں کو بھی اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ میں حلال کما کے لا رہا ہوں کہ حرام کما کے لا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بات آنا چاہیے, وہ بات کہتے ہیں مال آنا چاہیے. ان کو یہ بات ذہن میں ہمیں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو یہ بات گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنی ذات سے شروع ہونے کے بعد کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی ہم نے آگ سے بچانا ہے, اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچانا ہے. اب اگر میں حلال رزق سے ایک چھوٹا بکرا لے آتا ہوں یا حرام رزق سے بڑا اونٹ لے آتا ہوں تو میرا جو حلال رزق سے آیا چھوٹا بکرا یقیناً انشاءاللہ میرے لیے فائدہ مند ہے, اور حرام کمائی سے علاوہ بڑا اونٹ جو ہے میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں, کسی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے جو حلال کمائی قربانی اور اعمال صالحہ کے درمیان ایک بڑا خوبصورت ربط قائم کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ طیب کھانا کھائیں اور نیک عمل کریں. تو اس کا مطلب یہ طیب کھانا جو ہے نا الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے نا آپ کے اندر نیک عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا.
ایک تو بات یہ دہرائیں میرے پیاروں کے لیے. طیب کھانا جو آپ کے اندر نیک عمل کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے, انگیز کرتا ہے. یہ تو شرعی دلیل نا جو اللہ نے فرما دیا, میں اس کو آپ کی ایک مادی دلیل بھی دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ گاڑی لے گئے پیٹرول پمپ کے اوپر, آپ نے اس میں سے سپر ڈلوایا پیٹرول جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, الٹیمیٹلی اس کی مائلیج بھی بالکل صحیح ہوگی, کاربوریٹر بھی صحیح ہوگا, اس میں آپ نے کچرے والا تیل ڈال دیا, گاڑی کیا کرے گی, اس کی ایفیشنسی جو بڑی کمزور ہو جائے گی, جھٹکے لے گی اور وہ جو ہے نا آپ کو اس کو ڈرائیو نہیں کر سکیں گے. یہی چیز جو ہے نا کہ میرے اعمال اور میرے جتنے کے سارے معاملات ہیں, جب میرا رزق جو ہوگا وہ محنت کے ساتھ میں نے کمایا ہوگا, حلال طریقے سے کمایا ہوگا, تو ان کے اندر الٹیمیٹلی جو ہے نا میرے اندر ایک روحانی جو ہے نا قوت بھی پیدا کرے گا, میرے اندر جو ہے نا استعداد بھی پیدا کرے گا, اور میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو ہے نا اس کے اندر ایک کمال بھی خود بخود پیدا ہوگا. اس کے مد مقابل جو ہے نا میں نے اگر وہ رزق جو ہے نا غلط طریقے سے کمایا ہوگا تو عین ممکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے نتیجے کے اندر مجھے بہت سی خیر سے محروم کر دے. اس کا بھی ذکر اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے کیا ہے, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں کو جو نا محبوب جانتا ہے, پیار کرتا ہے ان سے, تو ان کے رزق میں کشادگی نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انجام کار کا پتہ ہوتا ہے, بندے کو نہیں پتہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین پہ بغاوت کرنا شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایسے بندے کو جو ہے نا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی بحثیت جو ہے نا ظرف کے, وہ کفار کے گھر بھی چاندی سونے کی سیڑھیاں بنانے کا ذکر ہے نا, سیڑھیاں بنا. اس کا مطلب یہ الٹیمیٹلی دنیا کے اندر جو تجزیہ کرنے کے لیے ہماری صرف ٹینجیبل آؤٹ لک بن گئی ہے نا, یہ مناسب نہیں. ہماری ایک اسپرچل آؤٹ لک بھی ہونی چاہیے, ہمیں چاہیے ہم اپنی روحانی آؤٹ لک بھی بنائیں. ہم اشیاء کا تجزیہ صرف ٹینجیبلی جو کرتے ہیں نا, یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے. اس کے رد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں, کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے طبیعیات کے قدے کھولے, جنہوں نے حیاتیات کے قدے کھولے, جنہوں نے کیمیا کے قدے کھولے, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں نہ پا سکے تو ناکام رہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اس کے مد مقابل اگر میں مادے کی تہوں کو اس حد تک نہیں سمجھتا جس حد تک ایک بڑا سائنسداں سمجھتا ہے, یا میں کیمیا کے اندر بیلنسنگ اور ایکویشن کے اوپر میرا اتنا عبور نہیں ہے جتنا کیمسٹری کے اوپر مہارت رکھنے والے کا ہے, یا میں مینڈلز کے لا کو یا جینیٹک لاس کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ایک ماہر حیاتیات یا جینیٹک انجینئر سمجھتا ہے, اس سے مجھے نقصان نہیں ہوگا. بلکہ اگر میری صرف اتنی ہی آؤٹ لک ہے کہ جس طرح میں ایک دیوار کو دیکھ کے یا چھت کو دیکھ کے جس طرح پہچانتا ہوں کہ اس کو بنانے والا ایک انجینئر ہوگا, اس کو بنانے والا ایک معمار ہوگا, تو میں اسرار و رموز کائنات کو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ یار اتنی خوبصورت چھت کو بنانے والا یقینا میرا خالق و مالک ہوگا. یعنی میرا کائنات پہ آؤٹ لک یہی ہے کہ تخلیق کو دیکھ اپنے خالق کو پہچاننا تو میں کامیاب ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. اللہ, یہ وہ چیز ہے کہ میری آؤٹ لک جو ہے نا وہ ٹینجیبل نہیں اسپرچول ہونی چاہیے. مجھے کیا ہے, میں پوری کائنات کو غور و فکر کرنے کے بعد الٹیمیٹلی میرا رجوع اللہ کی ہو جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, قوم تو جرام سماویہ کی پوجا کر رہی تھی, لیکن وہ ستارے کو ڈوبتا دیکھ کے کہتے ہیں لا احب اللافلین, ڈوب جائے میں اسے محبت نہیں کر سکتا. چاند کو ڈوبتا دیکھ کہتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین, کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ کھو جانے قوم ہے میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا. جب سورج کو ڈوبتا دیکھا تو اس بات کا اعلان فرما دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کا مطلب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں وہ لک ڈالی جو اسپرچول تھی. آپ نے بالکل اس کو صحیح طرح جج کرنے کے بعد بات کو پہچان لیا. زوال جو ہے وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہو سکتا, خالق کی ذات سے اس کی نسبت نہیں ہو سکتی, اس سے پاک ہے, اس سے وہ پاک ہے. تو ہماری یہ جو آؤٹ لک ہے وہ آج نہیں ہے, ہماری آؤٹ لک مادی ہے. ہم ہر چیز کو مادی تناظر میں دیکھتے ہیں. اب صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ بصارتیں بہت ہیں, اللہ تعالیٰ بصیرت بھی عطا فرمائے. آپ نے پہاڑی علاقے میں کبھی بہتے ہوئے پرشور دریا کو دیکھا جو سیرابیاں کرتا ہے, جو زندگی بخش ہوتا ہے؟ آپ اس گفتگو کو سن رہے ہیں نا, مجھے یوں لگا میں کسی پہاڑی علاقے میں کسی دریا کو دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں اور سیرابیاں دیکھ رہا ہوں. اللہ مزید فضل, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے, سعادتیں نصیب فرمائے. مورل ویلیوز, چلتے چلتے مورل ویلیوز کی بات ہو رہی ہے, اس کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیے تو بیس لائن ہے, جیسے بلڈ لائن زندگی کی, چونکہ اب نئے زمانے میں لفظ بدل گئے ہیں, تو موریلٹی کو ہم ایتھکس کی ایک بنیاد, ایک پرنسپل, یعنی ہر جگہ, چاہے وہ گھر ہو, چاہے قبیلہ ہو, چاہے ملک ہو, جب آپ اس کی بنیاد مضبوط نہیں رکھتے. اچھا, موریلٹی تب ہے جس میں رب راضی ہو.
सुभान आपका अल्लाह। दिल राजी हो, वो मोरालिटी नहीं है। हाँ, फिर कहिए। ये मोरालिटी का पूरा ताल्लुक वाह वाह उस स्टैंडर्डाइजेशन का, वाह वाह अगर वो रब से जुड़ता है वाह वाह और अल्टीमेटली ही इज देयर, वो आपसे खुश होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर तो अच्छा जो होगा, छोटे छोटे सेट ही हैं हाँ, जो आपकी खुशी को, जैसे वो जिक्सा पजल होता है ना, तो वो आपके दिल को बताता जाता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वाह, तो आपको कहीं बाहर से, जैसे अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि सल्लल्लाहु अलैहि वो नेक और बद में जी फर्क क्या, कैसे फर्क, नेकी तो और जिस पे बदी? दिल ठुके, हाँ मोरालिटी और स्टैंडर्ड्स पे आपका दिल ठुकता है। जी ठीक, जब नहीं ठुकता तो जाहिर है, मुझे याद है मैं एक ट्रेनिंग में जी। एग्जेक्टिव उनको मैं बता रहा था कि एक आदमी की बीवी बीमार हुई, कैंसर से हो गया, जी तो वो गया दुकान पे मेडिसिन लेने, उसने कहा ये 1 लाख की है, उस पर 20,000 थे। अब वो मेडिसिन नहीं मिली, वो बाहर बैठ गया, दुकान बंद हो गई, रात को वो आधी रात को उठा, ताला तोड़ा, मेडिसिन ली और पुलिस आ गई, पकड़ा गया। अब सब लोग जज को बुरा भला कह रहे थे, पुलिस को बुरा भला कह रहे थे कि इसने जुल्म किया मरती औरत को बीवी बचाना। को। तो फिर मेरा अगला सवाल ये था कि अगर वो औरत उसकी बीवी ना होती तो कोई हमसाई होती, अखबार में खबर पड़ी होती, किसी और मुल्क में होती, तो क्या तब भी वो यही करता? यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये होगा कि सबके लिए एक सा जी अगर ठीक, कर रहा होता तो वो एथिक्स होते। जी ठीक, तो अब इस बात को सुनने के बाद आमतौर पे हमारा दिल मान जाता है कि गलत किया उसने। जी ठीक, हमारी मर्जी से एथिक्स नहीं बनते। हाँ स्टैंडर्ड्स हैं। एथिक्स वो हैं जो रब ने मुस्तकिल बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। पहली दुनिया में भी वही थे, अब भी वही हैं। हमसे सदियों पहले भी वही जी थे। ठीक, जी ठीक। नेकी के, बदी के, जी ठीक, मोहब्बत के, खैर के, शर के। पैमाना तो वही पैमाना- है ना जी, उसी दासा का एक हुक्म इसमें है। बात ऐड करूंगा, जी इरशाद। कोई भी ऐसी जुस्तजू जिसके अंदर अल्लाह ताला की रिदा का दाइया मौजूद ना हो, जी ठीक, और कोई भी ऐसी कोशिश जिसमें फिक्र आहरत जो है ना आपका हदफ ना हो, वाह, वो जुस्तजू काबिल कबूल नहीं अल्लाह है। ये इब्राहिमी फिक्र ये अल्लाह है। अब्दुल्ला इब्न जुदान हर नेक काम करके क्यों कामयाब ना हुआ, तो उसकी जुस्तजू फिक्र आहरत के साथ नहीं नहीं जुड़ी थी, और अल्लाह ताला की रिदा के साथ थी। अल्लाह जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों अलामत बने नेकी की, वाह, वजह अल्लाह कालीमतन बाकियतन फी आकीबी ही, अल्लाह। कि उन्होंने जिंदा दावत बना दिया कलमा तौहीद को पीछे आने वालों के लिए, वाह, इसलिए कि उनकी तमाम एफर्ट जो थी उनका एक ही मरकजी नुक्ता था कि ये काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहु अकबर। ऐसी मोहब्बत भरी बातें, दानिश व हिकमत के मोती बखेरने वाले मोहतरम हाफिज़ असद साहब, जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब, और अजमल शहजाद ने रौनक लगा दी, और मेरे प्यारे अख्तर अब्बास। बड़ी खूबसूरत मजलिस हो रही है। एक आपकी इजाज़त से ब्रेक लेते हैं। मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फ़रमाए, आपके बच्चों को आपके लिए तो आखिरत बनाए, और हम सब के बच्चों को आपके भी हमारी दुनिया और आखिरत के लिए सारत बना दे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक।